گناہگار بندہ جب یا رب کہہ کر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی پروردگار ہے۔ حضرت ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت ہم قحط کے شکار ہیں، دعا کر دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا حضرت غریب ہوں، کیا کروں؟ اس نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور کہا بے اولاد ہوں، دعا کر دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اللہ نے باغ دیا ہے لیکن وہ خشک ہوتا جا رہا ہے، دعا کر دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کو ایک عجیب فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے، جو آتا ہے اس کو کہتا ہے استغفار کی تلقین کرو۔ حضرت ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت آپ تو ہر بندے کو استغفار کا عمل ہی بتلایا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے اپنے طرف سے نہیں بتایا بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی ان پریشانیوں کا حل قرآن کریم میں بتلا دیا ہے۔ اور پھر یہ آیتیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ دیکھیے ایک استغفار پر اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہے۔ اگر آج آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اکثر لوگ انہی پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی ایک پریشانی میں مبتلا ہیں۔ باغات کے لفظ سے یہ نہ سمجھنا کہ صرف آم کا باغ مراد ہے، نہیں، بلکہ جن کی فیکٹری ہوتی ہے وہ ان کا باغ ہوتا ہے، اور جو فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ فیکٹری کا پھل ہوتا ہے، جس کا جو بزنس وہ اس کا باغ، اور بزنس سے جو ٹرن مل رہی ہے یہ اس کا پھل ہے۔ اگر رزق کی کوئی بھی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ جو لوگ اولاد نرینہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں انہیں نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ صرف استغفار کی کثرت کریں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ استغفار کا جو عمل ہے یہ ہمیں پوری زندگی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ نکتہ ذرا سمجھیں، ہم جتنی بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی شایع نشان پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جتنا بھی زور لگا لے اور جتنا بھی بنا سنوار کر عبادت کر لے، بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع والی عبادت کر لے، مگر اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کی پردوں سے نیچے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی شایع نشان عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شایع نشان عبادت کر ہی نہیں سکتے تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اس کی مثال سنیں، اگر آپ کا چھوٹا بچہ پہلے دن اسکول گیا اور واپسی پر تختی لے کر خوشی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی ہے، آپ میری تختی دیکھیں، جبکہ اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوئی ہے، کوئی حرف کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، مگر اس کے باوجود آپ خوش ہو کر بچے کو آئس کریم کے پیسے دیتے ہو۔ اب یہ جو آئس کریم کے پیسے ملے یہ خوشخطی کا انعام نہیں بلکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ذات ہیں، بندے کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔